نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومثل كلمة خبيثة، خبیث کلمے کی مثال، ناپاک بات کی مثال، غلط بات کی مثال، کشجرۃ خبیثۃ، خبیث درخت کی طرح ہوتی، بد ذات درخت کی طرح، نجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑا گیا ہو زمین کے اوپر ہی سے، اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے ہی، یعنی اس کی جڑ اتنی اتھلی ہوتی ہے، اتنی اوپر ہوتی ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ سے وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح باطل کو کوئی قرار نہیں ہوتا، وہ بظاہر بہت بڑی جھاگ نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ ہاتھ لگائیں تو وہ فوراً ایک قوت والا ہاتھ اس کو مٹا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس بدذات درخت کے لیے یا جھاڑ جھنکار کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کافی ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مضبوط درخت سال ہا سال جیتے ہیں، جبکہ بدذات درخت چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جھاڑ جھنکار جس کو کہتے ہیں۔ من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، ان کے لیے کوئی قرار نہیں، یعنی کہاں قرار نہیں؟ میزان میں کوئی قرار نہیں غلط باتوں کو، وہاں ان کو کوئی وزن نہ ملے گا، بارگاہ الہی میں کوئی قبولیت نہ ملے گی، اس لیے کہ وہاں نیت کی خرابی تھی اور سطحی اور وقتی جذبات میں کام کیے گئے تھے، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ نہیں۔ یعنی جس عمل کی روٹس گہری ہوں گی وہ عمل نہ مخالفت سے ختم ہوگا، جیسے آندھی چلے تو شجرہ طیبہ نہیں گرتا، لیکن جس کی جڑ خراب ہو، جس کی نیت خراب ہو، جس کی اصل خراب ہو، جہاں اندر منافقت ہو، اندر خرابی ہو، گھن لگا ہوا ہو، ایمان کمزور ہو، اس کو تو ایک اشارہ چاہیے گرنے کو۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی فوراً دین سے ہٹ جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے اعمال کو کوئی وزن نہ ملے گا، وہ جیسے خبیث تھے وہی ویسے ہی ان کا معاملہ ہوگا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے۔ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، یعنی سچی بات انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر انسان میں نیک بات، نیک کام پر دنیا میں استقامت ملتی ہے، اور آخرہ سے مراد یہاں قبر ہے۔ قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے تو اس وقت بھی سچائی پر قائم رہنے والوں کو استقامت ہوگی، وہ وہاں ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، یعنی اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس آیت کی تفسیر ایک حدیث میں کچھ یوں آتی ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ کلمہ طیبہ کا۔ تو اس کلمے نے فائدہ دیا نا، دنیا میں بھی دیا اور قبر میں بھی دیا۔ بس یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اکیلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح لوٹ آتی ہے۔ بس اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون تھے۔
حدیث میں اس کا جواب کیا دیا گیا ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول. یہ صحیح جواب ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں تو قبر کا جواب بھی الٹ جائے گا. ہمارا جواب وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا ہے. کیا؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول. فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنایا ہے. تو نے جواب صحیح دیا. یہ دوزخ کو بھی دیکھ لو ایک نظر سے. وہ پہلا موقع ہوگا جب انسان دوزخ دیکھے گا اپنی آنکھ سے. ابھی تو ہمیں یہ باتیں بہت دور کی لگتی ہیں، لیکن اب کیا مشکل. اب تو ہم کہیں بھی بیٹھ کے وہ ساری اسکرین پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کسی دوسرے ملک میں ہو رہی ہیں. تو اللہ کے لیے کیا مشکل. اگر ہماری سیٹلائٹس دنیا میں ایک جگہ کے نقشے دوسری جگہ دکھا سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آخرت کا نقشہ قبر میں دکھا دے، انڈر گراؤنڈ دکھا دے. تو وہاں پر وہ تصویر میں یا حقیقت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ دکھایا جائے گا پہلے دوزخ کو. یہ دوزخ ہے، اسے دیکھ کے انسان کانپ اٹھے گا. لیکن چونکہ تیرا جواب صحیح ہے تو دنیا میں بھی اسی پہ قائم رہا، ثابت رہا، لہذا تیرا ٹھکانہ اب جنت ہوگا. پھر اس کو جنت دکھائی جائے گی. بس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے، ادھر کا بھی ادھر کا بھی. اور اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی، کھول دی جاتی. اس کو وسعت کا احساس ہونے لگتا ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے. جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا تو اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے سب چیزیں اس کی فراہم کر دی جائیں. تو بالکل اسی طرح قبر میں بندہ مومن مہمان کی طرح اس گیسٹ روم میں جا کر آرام کرے گا جہاں قیامت تک کے لیے نعمتیں بھر دی جائیں گی. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ بس اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اللہ کو رب بنائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول. اور یہ کون کر سکے گا؟ جو دنیا میں حق بات پر، قول ثابت پر جمع رہا اور اسی پر جان دی. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. درخت اور مومن میں مماثلت. درخت تھکی ہوئی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے، سبزے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اسی طرح جب مومن کو دیکھیں تو اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے دل اور آنکھیں ٹھنڈی اور روشن ہو جائیں. جس سے جگر لالہ میں ہو ٹھنڈک و شبنم. درخت کڑی دھوپ میں چھاؤں دیتے ہیں. اسی طرح مومن دوسرے لوگوں کے لیے زندگی کے پریشرز اور مصیبتوں میں چھاؤں کا کردار ادا کرتا ہے، ایک ٹھنڈک، بلس اور سکون دیتا ہے. انوائرنمنٹ کا نیچرل بیلنس درختوں کی کمی سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح اگر معاشرے میں مومن اور نیکی کی طرف بلانے والے لوگ کم ہو گئے تو ماحول خراب ہو جائے گا. ہوا کی امپیورٹیز درخت دور کرتے ہیں، مومن معاشرے کی امپیورٹیز دور کرتا ہے. درخت زمین کی زرخیزی کی علامت ہے. اسی طرح مومنین کا پریزنس یہ بتاتا ہے کہ ابھی دلوں میں خیر باقی ہے. درخت یا پھل دے گا یعنی ڈیٹس، یا چھاؤں، یا دونوں، مگر ہر صورت کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو یوز میں ہوگا. مومن بھی کسی نہ کسی صورت میں دین کا کام کرے گا، یعنی یا اپنی ذات میں کوئی عبادت کرے گا یا دین پھیلانے کا کچھ کر رہا ہوگا. درخت کا تنا، ٹرنک، ٹیک دیتا ہے، آ کے اس کا سہارا لے کے ٹیک لیتے ہیں تھکے ہوئے مسافروں کو. اسی طرح زندگی کے سفر یا دین کی راہ پر چلنے والوں کے لیے مومن ٹیک یعنی سپورٹ کا کام دیتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. درخت جتنا پھل سے بھاری ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے. اسی طرح مومن کو اللہ تعالیٰ جتنا نوازے، رزق، علم، تقوی، وہ اتنا ہی ہمبل ہو جاتا ہے.
یہ بہت اچھی بات ہے. درخت کی اوپری شاخیں اور قد جتنا ہی لمبا ہو یا اونچا ہو اس کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں گڑی رہتی ہیں. اسی طرح مومن چاہے جتنی بھی بلند و بالا شخصیت بن جائے وہ اپنی جڑیں یعنی روٹس اور اوریجن نہیں بھولتا کہ وہ زمین کی پیداوار ہے. اب دیکھیں کہ جب سر اوپر ہوتا ہے تو وہ اسی صورت میں اوپر ہو سکتا ہے جب پاؤں زمین میں جمے ہوئے ہوتے ہیں. درخت ختم ہونے کے بعد بھی اس کی لکڑی بہت سے کنسٹرکٹیو طریقوں سے استعمال ہوتی، یعنی وہ ختم بھی ہو جائے نا تو فرنیچر سال ہر سال تک، اور اچھی لکڑی کا فرنیچر بغیر کچھ لگے سالوں سال تک موجود رہتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کئی درخت خود بھی بہت عرصہ تک رہتے ہیں. مثلا زیتون کا درخت بہت طویل عمر پاتا ہے. جتنے مفید پھلوں کے درخت، ڈیٹس، کھجور کا درخت بھی. مومن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا علم، مثلا لکھی ہوئی کتابیں، صدقہ جاریہ کے کام، اچھی اولاد وغیرہ اس کے کام کرتے رہتے ہیں. جس طرح مضبوط درختوں کے ساتھ کچی اور ہلکی برانچز ٹہنیاں بھی اوپر بلندی تک پہنچ جاتی، اسی طرح اللہ کے ہاں نیکوں اور دولت کی انباری بلندی تک نہیں پہنچاتے، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بلندی تک پہنچا سکتی ہے. لیکن اصل کردار تو بیچ کا تنا ہے نا، اس کی وجہ سے شاخیں اوپر جاتی ہیں. اگر تنا نہ رہے تو شاخیں نہیں جا سکتی. یعنی اگر ہم نماز چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کافی سمجھیں تو خود ٹہنیاں اوپر کہاں چڑھیں گی. اس میں دراصل سیکھنے کی بات یہ ہے، ٹہنیاں بہت بلند نظر آتی ہیں، بڑی نظر آتی ہیں، سایہ دیتی ہیں، لیکن بیس ٹرنک پر ہے. ٹرنک نہیں تو وہ ٹہنیاں کچھ نہیں کر سکتی بیچاری. خالی ٹہنیاں چڑھتی ہیں نا وہ بیل میں، تو درخت نہیں بنتی ہوتی، وہ کچی رہتی. تو نماز چھوڑ کے اگر کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی کافی ہیں تو فرض کا ادا کرنا ضروری ہے. اگر درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے مل جائیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے میں اس طرح باہم مل جاتی ہیں ایک ہی درخت کا حصہ معلوم ہوتی ہیں. یہ بہت خوبصورت بات ہے. دو درخت پاس پاس ہو گئے ہیں نا، تو ایک درخت کی شاخیں ادھر چلی جائیں گی، دوسرے کی ادھر چلی جائیں گی، تو آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کہ کون کس کی ہے. تو مومن بھی باہم جب نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں تو وہ اس طرح مل جل کے کام کرتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا نیچے سے وجود الگ بھی ہوتا ہے، لیکن تعاونوا علی البر والتقوی میں باہم اس طرح ملے ہوتے ہیں کہ ہر ایک میں نہیں کر رہا ہوتا، سب کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں سے فرمایا، ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مومن کی مثال ہے. بتاؤ وہ کون سا درخت؟ یہ پتے نہ گرنے کی بات کیوں کی گئی تھی؟ کہ وہ جو نیکیاں نا سنبھال کے رکھتا ہے. ہم نیکیاں کر بھی لیتے ہیں اور ساتھ ہی جھاڑتے رہتے ہیں. یہ لطف استفسار اتنا اشتیاق انگیز تھا کہ تمام لوگ سوچ میں پڑ گئے اور جنگلی درختوں میں سے ایک ایک کی طرف ان کا خیال جانے لگا، لیکن وہ کسی ایسے درخت کا کھوج نہ لگا سکے جو مومن کی مثال ہو. بالآخر سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ارشاد ہوا وہ درخت کھجور کا درخت ہے. اب صحابہ کی سمجھ میں آیا کہ مومن کی حقیقت کیا ہے. درختوں میں کھجور ہی کا ایک ایسا درخت ہے جس کی کوئی چیز بیکار نہیں. انسان اس کا پھل مزے لے کر کھاتا ہے، وہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. کھجور جو ہے غذا بھی ہے، دوا بھی، اور نہایت قوت دینے والی بھی. وہ ایک حلوہ بھی ہے جو تازہ بتازہ درخت سے اترتا ہے اور مہینوں تازہ ہی رہتا ہے. نہ اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے نہ تاثیر میں. اب دیکھیں دوسرے پھل چند ہی دنوں میں گلنے سڑنے لگتے ہیں، لیکن اس کا پھل دیر پا ہوتا ہے. اس کی گٹلی کا آٹا عرب میں کھایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ اصل پھل سے بھی زیادہ طاقت دیتا ہے. دل کے علاج کے لیے اجوا کی جو گٹلی کا برادہ ہے خصوصاً، اس کے پتوں سے گھروں کی 20 چیزیں تیار ہوتی ہیں وہاں. اس کا تنا مکانوں میں شہتیر اور ستون بنتا ہے. کھجور کا درخت دیکھنے میں بھی شاندار اور پرعظمت ہوتا ہے. اس کا بہت اسٹریٹ ہوتا ہے نا، ایسے لمبا اونچا. وہ صحرا میں اکیلا کھڑا ہو تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سنتری ہے جو پہرا دے رہا ہے، بلند و بالا اور تناور. یہی حال مومن کا ہے، مبارک، شاندار اور اصلاح عالم کا باعث، نوع انسانی کے لیے اس کی ہر ادا کارآمد. وہ تنہا بھی ہو تو نمایاں اور باوقار ہوتا ہے، اور دوسرے درختوں کے بیچ میں بھی ہو تب بھی اس کا سر اونچا ہوتا ہے. یہ تکبر کی وجہ سے نہیں، اپنے ایمان کی وجہ سے.
جب ایمان کا بیج مومن کے دل میں پڑ جاتا ہے تو یہ درخت وہیں پھلتا پھولتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جڑیں ایک نیٹ کی طرح دل کو اپنے قبضے میں لے لیتی اور اس کی شاخیں تناور ہو کر جسم کے ہر عضو تک پہنچ جاتی. پھر ہر عضو مثلاً قدم برائی کی طرف نہیں اٹھتے یا برائی سے روک لیتے ہیں. یعنی وہ بیج جب آتا ہے پورے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ برائی سے روکتا ہے. یہ آسمانی اور زمینی خوراک مستقل اس کی چارج کرتی رہتی ہیں اور قدم بقدم آگے بڑھتا رہتا ہے. درخت اپنے ختم ہونے سے پہلے اپنے آئندہ کے لیے بیج چھوڑ جاتا ہے نا. ریگستان کی تپتی ریت میں بغیر پانی کے بغیر مالی کے کھجور ہی کا درخت اگ سکتا ہے. یعنی اس کو کیئر نہ بھی ملے آس پاس سے، اس کا ماحول کتنا بھی تپش والا ہو، روکھا سوکھا ہو، کوئی سیرابی نہ ہو، تب بھی وہ میٹھا پھل دیتا ہے اور اگ جاتا ہے. مومن ہر حال اور ہر ملک اور ہر سختی میں مومن رہتا ہے، چاہے امریکہ ہو، جاہلیت کا دور ہو یا کوئی اور جگہ. نمبر 2، اس درخت کے پتے ایسے نہیں کہ چلچلاتی دھوپ سے مرجھا جائیں. مومن کا کردار ایسا نہیں کہ سخت حالات میں بد اخلاق ہو جائے. یہ دیکھنے میں ایسا خوبصورت نہیں کہ آپ اس کے پھول دانوں کی زینت بنائیں. یعنی مومن جو ہے وہ کوئی شو پیس نہیں ہوتا بلکہ مفید چیز ہوتا ہے. اس کا پھل نہ خراب ہوتا ہے نہ فنگس لگتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، سوکھنے پہ بھی کھایا جاتا ہے. مومن کی نیکی کا اجر بھی کبھی ضائع نہیں ہوتا، ہر حال میں اس کے لیے جمع ہوتا ہے، مرنے پر بھی بڑھتا رہتا ہے. کھجور کی شاخیں ایسی نہیں کہ اس پر چڑھ کر زیادہ دیر آرام سے بیٹھا جائے. اس طرح شیطان مومن کے دل پر زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وقت ضائع کرنے والے لوگ اس کے سر پہ زیادہ دیر بیٹھے رہیں، کیونکہ اس کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. کھجور کے درخت کی پسندیدہ سرزمین عرب ہے. مومن کا دل بھی عرب میں ہی ہوتا ہے. مضبوط جڑ درخت کی صحت کا راز ہے. عقائد کی مضبوطی انسان کو انسان بناتی ہے. مضبوط اور سیدھا تنا ناموافق حالات کے مقابلے میں اپنے وجود کو اور اپنے مقصد کو قائم رکھتا ہے. عبادات انسان کو ناموافق حالات میں استقامت دیتی ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. درخت اپنی خوراک خود بناتے ہیں اور خوراک بنانے کے لیے اجزاء کی کمی سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں. مثلا پانی کی کمی سے پتیاں چھوٹی اور پتلی ہو جاتی. ایک مومن بھی سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا. اگر وسائل کی کمی ہو تو وہ اپنی ضروریات پر نظر ثانی کرتا ہے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. آسمان سے آنے والی مدد یعنی روشنی اور توانائی پر انحصار کرتا ہے درخت. یہ نہ ملے تو مرنے لگتے ہیں. ایک مومن بھی اپنی روحانی غذا کے لیے اللہ سے اور اس کی ہدایت سے جڑا رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو یہ روح کی موت ہے. وہ ہر ایک کو ہر وقت فائدہ پہنچاتا ہے. ماحولیات، سایہ، خوشبو، پھل، تازہ ہوا، پرندوں کے لیے گھر. ایک مومن کی ذات بھی دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے. وہ لوگوں کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے تاکہ وہ دوسرے انسان بھی انسانیت کو پالیں، وسیع الظرف اور وسیع القلب ہو جائیں. انسان کی ضروریات کے لیے لکڑی غرضے کے وہ کسی سے کچھ نہیں لیتا مگر ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے. مومن بھی اپنے نیک اعمال کا صلہ لوگوں کی زندگیوں کو سدھارنے کا صلہ لوگوں سے نہیں مانگتا، اللہ سے رجوع کرتا ہے. درخت تمام طرح کی گندگیوں کو ایک خوبصورت ماحول میں بدل دیتا ہے. مومن اپنے کردار سے اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی جہالت کو دور کر کے روشنی اور طہارت پھیلاتا ہے. درخت کے تمام حصے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کر انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. مومن بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حق پھیلاتے ہیں. وہ جیسے ایک شعر بھی ہے نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. گھنا سایہ دار درخت پھول اور پھل لیے وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے. مومن بھی اپنے خوبصورت کردار اور شخصیت کی عظمت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، سب کے لیے خلوص اور بھلائی کا پیکر بن جاتا ہے. ایک ایک پتا درخت کی بقا کے لیے کام کرتا ہے اور اس کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ اپنا رشتہ جڑوں سے استوار رکھے. اگر پتا درخت سے ٹوٹ جائے تو اپنا وجود کھو دیتا ہے اور نہ اپنے لیے فائدہ مند نہ کسی اور کے. ایک مومن بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ رشتہ استوار رکھ کر ایک صحت مند معاشرے کی حیات کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے عقائد کو مضبوطی سے تھام کر رکھتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو وہ اپنی شناخت قائم نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی معاشرہ صحت مند ہو سکتا ہے. درخت نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ گلنے سڑنے کے بعد بھی
کھاد بن کر دوسرے پودوں کو تناور درخت بننے میں مدد دیتا ہے، اس طرح اپنے وجود کو دوسرے درختوں کے وجود میں منتقل کرتے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ مومن بھی نہ صرف اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے سرچشمہ ہدایت اور محبت ہوتا ہے، بلکہ اپنے اعمال صالح اور علم سے وہ روشنی پھیلاتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی دوسروں کو راہ دکھاتے رہتے ہیں اور صدقہ جاریہ کا کام کرتے رہتے ہیں۔ بلا شبہ ان اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ کھجور کا درخت گرم علاقوں میں خوب اگتا ہے۔ مومن بھی ناخوشگوار حالات میں زیادہ بہتر کام کرتا ہے۔ جب چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں تو کام زیادہ ہوتا ہے، اس کو بہت کم حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مومن بھی لوگوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ قدرت پر انحصار کرتا ہے۔ درخت ایک ہی سمت میں بڑھتا ہے۔ مومن بھی ساری قوتیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک ہی سمت میں چلتا ہے۔ درخت سیدھا کھڑا ہوتا ہے، باد مخالف اسے پچھاڑ نہیں سکتی۔ مومن ماحول کی بے راہ رو لہروں میں بہہ نہیں جاتا، حق پہ جمع رہتا ہے۔ درخت چھوٹا سا پھل دیتا ہے جو کھانے میں میٹھا اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ مومن کم بولتا ہے لیکن جو کچھ بولتا ہے اس کی گفتگو کڑوی نہیں ہوتی بلکہ میٹھی ہوتی ہے۔ دونوں دیکھنے میں خوبصورت اور سلجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت عام درختوں سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ ناریل کا درخت کچھ ملتا جلتا ہوتا ہے اس سے، لیکن بہت سے درخت ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت ریزمبل کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بڑھنا پھیلنا پلنا پھولنا، لیکن کھجور کے درخت کی شان ہی نرالی ہے۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، بدلوا نعمت اللہ، انہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو، کفرن کفر میں، وَأَحَلُّوا اور اللہ وارد کیا، قومہم اپنی قوم کو، دار البوار ہلاکت کے گھر میں۔ کون سا ہلاکت کا گھر؟ جہنم، جہنم میں، یصلونہا جس میں وہ جھلسیں گے جلیں گے، وبئس القرار اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ بوار کہتے ہیں زیادہ کھوٹا، کسی چیز میں کھوٹ اس کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے، اسی لیے جہنم کو دار البوار کہا گیا، کیونکہ ویسے بھی وہ کھوٹے لوگوں کا گھر ہوگا، کھرے لوگ نہیں جائیں گے اس میں۔ یہاں کچھ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو نعمت دی تھی، انہوں نے اس کو بدل کے کفر لے لیا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف۔ ان کے اندر سے اللہ نے ایک نبی اٹھایا اور وہ دین اسلام لے کر آیا، اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لیا، اور اس کفر پر اتنا جم گئے کہ اپنے پیچھے جو فالوورز تھے ان کو بھی اسی راہ پہ لگایا اور ہلاکت کے گڑھے تک پہنچایا۔ دنیا میں ان کے لیے ہلاکت کا گڑھا کیا بنا؟ جنگ بدر، جب ان کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے۔ احلوا قومہم دار البوار، اور آخرت میں یہ لوگ مر کے کہاں پہنچے؟ جہنم میں، یصلونہا جس میں وہ جھلسیں گے، وبئس القرار۔ اگرچہ اہل مکہ کی بات ہے، لیکن کوئی بھی شخص اگر یہ کرے کہ نعمت کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر بے دینی کا راستہ اختیار کرے تو یہ ناشکرا پن ہوگا۔ اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولے، دین کی راہ کھولے، اور وہ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں مشغول ہو جائے، اور نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اوروں کو بھی پیچھے چلائے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ تاکہ وہ اس کے راستے سے بھٹکا دیں۔ قل کہہ دیجئے، تمتعوا فائدے اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ پس بے شک لوٹنا تمہارا آگ کی طرف ہے۔ شرک کی وہ مثال اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آیت سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ توحید کیا ہے؟ اللہ کو اپنے سامنے رکھنا اور بغیر کسی اور طرف دیکھے سیدھے اس راستے پہ چلنا جو اللہ تک پہنچا دے۔ شرک کیا ہے؟ راستے میں ادھر ادھر توجہ کر کے اپنی منزل کو بھول جانا، راستے کی اٹریکشن اور ڈسٹریکشن میں غافل ہو جانا۔ جس کے سامنے ایک اللہ ہو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اور جو اپنی اصل منزل گم کر بیٹھے وہ پھر دائیں بائیں ہی سہارے ڈھونڈے گا۔ اب دیکھیں کہ ایک سیدھی سڑک کا تصور لائیں ذہن میں، ایک ہائی وے ہے یا موٹر وے ہے، اس پر ایک گاڑی چل رہی ہے، تیز جا رہی ہے، اور ایک ہے کبھی کہیں رک جاتی کبھی کہیں رک جاتی، کبھی پیچھے کو ہونے لگتی کبھی آگے ایمرجنسی لائن پہ چلی جاتی، کبھی کچھ کرتی۔ فرق کیوں ہے؟ ایک تیز رفتار جا رہا،
اور ایک ادھر ادھر ڈاما ڈول ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ جس کو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہو، اپنی منزل معلوم ہو، وہ تیز سے تیز جائے گا اور سیدھا جائے گا. وہ کہیں رکنا نہیں چاہے گا، اٹکنا نہیں چاہے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں. جب بھی آپ کبھی ٹریول کریں تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ بس جلدی پہلے گھر پہنچیں. اور جس کو گھر کا راستہ ہی نہ پتا ہو تو وہ کبھی کسی سے پوچھے گا اچھا وہ فلاں جگہ کیسے جائیں، کیسے پہنچے. اپنے گھر کا تو خیر سب کو پتا ہوتا ہے، کہیں اور جانے کا آپ دیکھ لیں، ادھر ادھر ڈاواں ڈول، اور بالآخر وہ اس منزل تک پہنچے گا. تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور ادھر ادھر کی چیزیں اتنی پال رکھی ہیں کہ وہ انہیں سیدھے رستے سے بھٹکائے ہوئے ہیں، سیدھا رستہ ان کو بھلائے ہوئے ہیں، سیدھا رستہ ان پر گم کیے ہوئے ہیں. ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کے کسی اور چیز کی طرف کر دے، وہیں شرک آ جاتا ہے. قل لعبادی الذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے. کیا کہیں؟ یقیموا الصلاۃ، ایمان لا کر پہلا کام کیا کریں؟ نماز قائم کیا کریں. وینفقوا، اور خرچ کیا کریں. کیا؟ مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس کو خرچ کیا کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً شوہر بیوی کی لڑائی کس پر ہوتی ہے؟ خرچے پر. اکثر گھریلو جھگڑوں کو اگر آپ انالائز کریں تو اس میں 90% جھگڑوں کی بنیاد خرچہ ہوگی. بد اخلاقی کی، بد زبانی کی، ناراضگی کی، لڑائی جھگڑے کی. عام طور پر یہ چیز دیکھی گئی کہ شوہر مال رکھتے ہوئے بھی گھر والوں پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ روز کی کھچ کھچ لگی رہتی. ظاہر ہے بچوں کی ضروریات ہیں، بیوی کی ضروریات ہیں، جب پوری نہیں ہوں گی تو گھر کی فضا جو ہے وہ مسموم ہوگی. یا یہ کہ وہ باہر کہیں خرچ کر رہا ہے اور گھر والوں کو محروم کر رہا ہے. یا کیا ہوتا ہے وہ بہن بھائیوں کو خوب دیتا ہے، ماں باپ کو دیتا ہے، بچوں بیوی کو اگنور کرتا ہے، ان کی ضرورت پوری نہیں کرتا. سب جھگڑوں کو اگر آپ 10-20 سروے کر کے دیکھ لیں، اس میں سے 90% کی وجوہات یہ ہوں گی. اور وجوہات کم ہوتی ہیں لیکن بنیادی وجہ یہ ہوتی بخل. آخرت میں تو نقصان دے گا، دنیا میں بھی دیتا ہے، گھریلو زندگی کو بھی اجاڑتا ہے. اہل ایمان کی صفت کیا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون. اور ایمان والوں کو یہاں کیا کہا گیا؟ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم. کہاں؟ پہلے تو فرائض ادا کریں، زکوٰۃ وغیرہ، بیوی بچوں کا نان نفقہ، اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ صلہ رحمی اور باقی بھی جو ذمہ داریاں، سرا و علانیتاً، چھپا کے اور دکھا کے. من قبل، اس سے پہلے ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، نہیں کوئی تجارت اس میں اور نہ دوستی. اب دیکھیں کہ پھر ہوتا کیا ہے، عورتیں انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے جابز کرنا چاہتی ہیں، وہ سبجیکٹس پڑھتی ہیں جس سے ان کی اکنامک پوزیشن اسٹرانگ ہو. وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح پھر ان کا فیوچر زیادہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوگا. لیکن یہ سارے حربے مسائل کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک مسئلے میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں، 4 اور مسئلے کھل جاتے ہیں، حل نہیں ملتا پھر بھی. تو حل کیا ہے؟ جہاں سے خرابی آ رہی وہاں درست کرو. جس کی کمانے کی ذمہ داری ہے اس کو صرف جمع کرنے کی ذمہ داری نہیں دی، اسے لگانے کی بھی دی. خرچ کریں اور اس کے ساتھ آخرت کا تصور دلایا گیا. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. کچھ کام نہ آئے گا، نہ یہ تجارت کہ جس کے بڑھانے کے لیے تم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹتے ہو، اور نہ دوستی کہ جن پہ اڑاتے ہو اور گھر والوں کو محروم کرتے ہو. مردوں کے لیے یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ان کا بزنس اور ان کے دوست. زیادہ تر جو فلو جاتا ہے وہ انہی 2 چیزوں پہ جاتا ہے، بزنس کرنے کے لیے یا اس کو بڑھانے کے لیے رابطے بڑھا کے بعض اوقات بیوی بچوں کو حقوق سے محروم کیا جاتا ہے. فرمایا یہ دونوں ہی کام نہیں آئیں گے، اس لیے اپنے فرائض میں کوتاہی مت کرو. اس آیت کا صرف ایک یہی معنی نہیں، لیکن ریسنٹلی یہ چیز میں نے بہت زیادہ کیسز میں محسوس کی ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا مقصود ہے. کیونکہ قرآن پڑھنے کا فائدہ یہی نا کہ ہم اسے اپنی عملی عام روزمرہ زندگی سے ریلیٹ کریں. اگر اس میں اصلاح نہیں ہو رہی تو یہ خالی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.